बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों और साथियों, मैं हूं शहजाद चौधरी। आप देख रहे हैं मारगला न्यूज़। उम्मीद है आप बखैर होंगे, खुश व खुर्रम होंगे। दोस्तों और साथियों, आज हम बात करेंगे इमरान खान पर बनने वाले केसेस के हवाले से। उन पर तोशा खाना का केस बना जिस पर वो आजकल ज़मानत पे हैं। इसी तरह उन पर एक साइफ़र केस चला, उनके साथ शाह महमूद कुरैशी थे। वो दोनों जो है वो हाई कोर्ट से उनको बरी कर दिया गया। इसी तरह उनके ख़िलाफ़ एक केस इद्दत में निकाह का था। वो हमारे ख्याल में, या जो हमें अब तक की रिपोर्ट्स मिली हैं उनके मुताबिक वो केस भी उस दिन इमरान खान के हक़ में ही उसका फ़ैसला आ जाता अगर खावर माने का वहाँ अदालती कार्रवाई को चलने देते, वो उस नहज पे ना लेके आते कि वहाँ हुल्लड़बाजी होती। अब तक इतला यही है। आज हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ जुल्फ़कार अली शाह साहब मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। जी वालेकुम सलाम। शाह जी कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं सब ठीक हैं? शाह जी, इमरान खान साहब को रायतें मिल रही हैं, उनके केसेस जो सियासी नौयत के, हम तो समझते हैं कि सियासी केसेस थे। मेरा तो पहले दिन से मौक़िफ़ है, ये साइफ़र केस हो या तोशा खाना केस है, इसी तरह ये निकाह में इद्दत का जो इद्दत में निकाह का केस है ये भी। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि माजी में भी इस तरह होता रहा है कि केसेस बनते रहे सियासी लोगों के ख़िलाफ़? आप थोड़ा सा हमारे जो नाजरीन हैं उनको अपडेट करते चलें कि ये जो हमारे यहाँ सियासी केसेस है इनका क्या अंदाज़ होता है और पब्लिक इनको कितना अच्छा और बुरा समझती है। तो साहब, माजी की अगर आप बात करते हैं ना, तो वो थोड़ा सा अगर दूर जाएं माजी की, मतलब मैं 77 तक एक लाइन खींचता हूँ जी, ठीक है। तो उस वक्त तक तो आप ये समझें कि वो दौर ऐसा था जिसके अंदर मीडिया तो बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। प्रिंट मीडिया था तो वो भी गवर्नमेंट की एडवाइस के ऊपर खबरें छपती थी और गवर्नमेंट की नहीं थी, ठीक है। तो उस वक्त तक तो बहन चोरी के मुकदमा भी बन जाते थे, ठीक है। अच्छा, फिर मार्शल का जो दौर होता था, जिस तरह अयूब मार्शल का दौर था, तो जब मार्शल सारे तो एब्डो कहता है सारे नाहल, सारे पाकिस्तान की जो तहरीक आज़ादी की क़यादत थी वो सारी नाहल हो गई, घर पे बैठ गई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक आया फिर दौर जनरल ज़िया साहब का। जनरल ज़िया के दौर के अंदर तो ये हालत थी कि आप जिस पे चाहे केस बना दें, कोई पूछने वाला नहीं था। अखबारात के ऊपर सेंसर इस तरीके से होता था कि आधे आधे सफ़र, बल्कि पौने सफ़र 80% जो सफ़ा फ्रंट पेज का होता था वो सफ़ेद होता था, सफ़ेद हो जाता था। अच्छा, उतार देते थे। अच्छा, उसके बाद जो साहब मैं आपको बताऊँ, आपने केसेस की अगर बात की है ना कि 88 के अंदर जमहूरियत बहाल हो गई जी, 11 साल के दौर के बाद। अच्छा, 11 साल जनरल ज़िया का दौर रहा तो होना तो असूली तौर के ऊपर ये चाहिए था कि 5 साल का टेनओवर होता है एक जमहूरी गवर्नमेंट का, कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट है उसे चलने देते हैं, ठीक है। मसला आप 11 साल उन्होंने बर्दाश्त किया ना, 60,000 से ज़्यादा कोड़े लगे, फांसियाँ हुई, जेलें हुई, भुट्टो साहब को फांसी दे दी गई, उससे ज़्यादा क्या कर लेना, क्या हो सकता था, ठीक है। बेनज़ीर भुट्टो साहब, नुसरत भुट्टो साहब जेल में रही, लेकिन 1 साल के अंदर ही हुआ ये कि तहरीक एतमाद आ गई, नाकाम हुई। लेकिन ठीक 20 माह के बाद उस वक्त के सदर गुलाम ईसा खान ने 58(2)B की जो गैर अखलाकी कर दिया, हाँ जी, वो उससे चलता कर दिया, ठीक है जी। उसके बाद नवाज शरीफ साहब आ गए, तो नवाज शरीफ साहब आ गए। ये पूरा जो दौर चला ये एक दूसरे के ऊपर, जिसे बोगस मुकदमात कहते हैं ना, हाँ जी, वो कायम होते रहे। एक दौर में होते, दूसरे में वो दूसरा कर लेता। यानी ये हालत थी प्रैक्टिकली, कोई ये नहीं कि मैं लफाजी कर रहा हूँ। यानी उस पूरे दौर के अंदर 88 से लेकर 12 अक्टूबर 1999 तक जरदारी साहब या वज़ीर आज़म उसमें रहे हैं या जेल में रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही जी। इसलिए कि 96 के अंदर भी जब फारूक लगारी साहब ने 58(2)B के तहत तोड़ी असम्बली, तो गवर्नर हाउस लाहौर के अंदर जरदारी साहब थे और वहाँ से अरेस्ट कर लिया गया, जेल में रहे, ठीक है। और वहाँ से 2004 के अंदर छूटे। अच्छा, एक तो ये थी कि उस वक्त भी मौका नहीं मिला। उसके बाद आप ये देखें कि 2008 के अंदर मुशर्रफ मार्शल से जान छूटी बड़ी मुश्किलों से जी, और उसके अंदर जो मियां नवाज शरीफ साहब थे उन्हें एग्जाइल के अंदर भी रहना पड़ा। यहाँ से पूरा फैमिली जो है वो नौकरों समेत यानी शिफ्ट हुई, शिफ्ट हुई यहाँ से। अच्छा, वहाँ पे सबक सीखना चाहिए था शरीफ फैमिली को, लेकिन हुआ क्या कि मिसाकी जमहूरियत भी 2006 के अंदर वो साइन हुआ, और जो यानी आईने पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान की तारीख की सबसे कीमती दस्तावेज, हाँ जी बिल्कुल, हम भी यही। लेकिन हुआ क्या, कुछ उसमें मोहतरमा ने भी जाहिर है कि वो कहा कि जी दुबई के अंदर मुशर्रफ से, हाँ जी, मुशर्रफ से मुलाकात, लेकिन मुशर्रफ से अगर दुबई के अंदर मोहतरमा का तो आता है, लेकिन बहुत कुछ जर्नलों और ब्रिगेडियर्स को लंदन में नवाज शरीफ साहब ने भी मुलाकात एक चीज़ नहीं, ठीक है। लेकिन इन्हें नहीं आओ, जब जमहूरियत बहाल हो गई तो 2008 के अंदर आपको पता है कि मियां नवाज लीग भी फेडरल गवर्नमेंट के अंदर एज ए इत्तेहादी शामिल थी जी, ठीक है। और पंजाब के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शामिल थी।
مشرف کے ساتھ کالی پٹیاں باندھ کے حلف لیا گیا تھا. جی بالکل. ہاں جی اس وقت یہ چاہیے تھا نواز لیگ کو کہ تھوڑا سا قربانی دیتے, اتنے بتاولے نہ ہو جاتے مقصد اقتدار کے لیے. لیکن یاد ہے آپ کو کہ پھر عدلیہ بحالی تحریک کے نام کے اوپر ملک کے اندر بالکل وہی اشر کیا گیا جو بعد میں عمران خان نے کیا. ٹھیک ہے, تو تحریک چلی. اس پورے دور کے اندر 2008 سے لے کے 2013 تک ایک سیاسی قیدی تھا. کسی کے اوپر کوئی سیاسی مقدمہ نہیں بنا, کوئی سیاسی قیدی نہیں تھا. ایک سیاسی قیدی تھا جو افتخار چودھری کے از خود نوٹس کے نتیجے میں حج سکینڈل جو جھوٹا تھا اس کے اوپر آیا, حامد سعید کاظمی جو پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر مذہبی امور تھے. اچھا, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 2013 کے اندر جب میاں نواز شریف صاحب آئے ہیں نا, تو پھر یہ تھوڑا سا پاکستان پیپلز پارٹی کی جو گورنمنٹ کا طرز عمل تھا نا اس کی پیروی کرتے. لیکن اس کے بعد آپ کو پتا ہے پھر مقدمات شروع ہو گئے. ہاں, دوبارہ سے ایک وہی سلسلہ شروع ہو گیا. وہی سلسلہ جو ہے نا وہ شروع ہو گیا. اچھا جی, لیکن کیا ہوا کہ جو کچھ 2008 سے لے کے 2013 تک میاں نواز شریف صاحب نے کیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے, سیم وہی اس کا سود سمیت. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ وہ نواز شریف صاحب کو بھگتنا پڑا کیسے کہ جناب والا طاہر القادری کے ایک لانگ مارچ کو دودھ کی سبیلیں لگاتے ہوئے میاں شہباز شریف صاحب نے رخصت کیا 1 ہفتے کا دھرنا. ہاں جی, میاں نواز شریف سے مارڈر ٹاؤن میں 14 مرڈر, ٹھیک ہے, اور 126 دن کا دھرنا. یوسف رضا گیلانی تا حکم برخاست عدالت سزا اور 5 سال کے لیے نااہل ہو گئے. نواز شریف صاحب 10 سال قید اور تا یاد نااہل. یعنی سود سمیت جو ہے نا وہ سارے کا سارا وصول کرنا پڑا. اچھا, اس کے بعد جب عمران خان صاحب آئے تو ماشاءاللہ انہوں نے سیاسی انتقام کی انتہا کر دی نا, حد کر دی. یعنی انہوں نے کوئی ایسا بندہ چھوڑا نہیں. نواز شریف, شہباز شریف, حمدہ شہباز, مریم نواز, سعد رفیق, سلمان رفیق, خورشید شاہ, اس کے بعد زرداری صاحب, اس کے بعد نوید قمر صاحب, فریال تالپور, خورشید شاہ, یہ سارے یعنی اور کس کے نام سبھی جیل میں. تو ایسا بات پتہ کیا جاتی ہے کہ اب اگر پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی ہے نا تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ جتنی انتقامی روش ہے نا یہ ختم کر دیتے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ایک جب جاتا ہے دوسرا کہتا ہے کہ میں کیوں کروں. ہاں جی بالکل, ٹھیک ہے, اب یہ بھگتے. ہاں جی, اب یہ بھگتے. اب پرابلم یہ آ رہی ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ میں ایک ویلا کیا کہ جس میں کہا کہ ضمانتوں اور رہائیوں کا موسم آ گیا ہے. تو اب ہوتا کیا ہے کہ وہ انہیں پتہ ہے کہ جو یہ کر رہے ہیں, جو عمران خان نے بھی کیا وہ بھی پتہ ہے اسے. ہاں جی, ٹھیک ہے, اب جو یہ کر رہے ہیں انہیں بھی پتہ ہے کہ اگر ضمانتیں مل گئی, رہائیاں مل گئی, کہ کہیں بیک ڈور چینل کدھر ادھر ادھر جناب پھر کوئی چلنا پڑا ہو یا چلنا جائے, تو اگر یہ آ گیا تو جو آج ہم کر رہے ہیں بالکل وہی پھر دوبارہ ان کے ساتھ تو صاحب یہ سلسلہ جو ہے نا یہ دائروں کا سفر جو ہے وہ ہم جاری رکھے ہوئے ہیں, یہ ختم ہونا چاہیے. اچھا شاہ جی دیکھیں, رات رانا ثناء اللہ صاحب جہاں زیب خانزادہ کے ساتھ بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا جی کہ ہم عمران خان کے خلاف کچھ اور مقدمات قائم کرنے والے ہیں. ابھی دیکھیں نا کہ جو 3-4 مقدمات بڑے تھے جس پہ اتنا کوہرام مچایا ہوا تھا جی کہ سیکیورٹی جو ہے وہ دو پہ لگ گئی ہے, سائفر کیس میں وہ عدالت سے فارغ ہو گیا. توشہ خانہ کیس تھا, توشہ خانہ سے کون مستفید نہیں ہوا؟ ماضی کا کوئی ایک حکمران بتا دیں جو اس سے مستفید نہیں ہوا, نہ خواہ فوجی ہو یا سول, سارے ہوئے. اگر عمران خان بھی ہوا تو اس میں کیا بننا تھا پھر, ہے نا, یہ قانون تو سب کے لیے برابر ہے. شاہ جی اچھا وہ بھی کیس گیا. عدت میں نکاح والا کیس تو ہماری نظر میں ویسے ایک اسٹوپڈ قسم کا کیس تھا یار, وہ ان کا ذاتی معاملہ تھا. اچھا اب آئے رانا ثناء اللہ صاحب کے خلاف ایک کیس بنتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب ان کو لاہور میں اریسٹ کیا گیا اور ڈرگ کا موٹر وے کے اوپر, میرے پاس آج بھی ہمارے مارگلا نیوز کا وہ شمارہ موجود ہے جس میں نے خود لکھا تھا کہ یار اس طرح کے کیس ماضی میں بھی بنتے رہے ہیں. وہ اسف زرداری کے خلاف بھی بنے, وہ رحمت شاہ افریدی کے خلاف بھی بنے, وہ پیپلز پارٹی کے منور منج صاحب کے خلاف بھی بنے, لیکن نتیجہ صفر. سر زرداری صاحب کی آپ کی بات کر رہا ہوں, زرداری صاحب کے خلاف آپ کو پتہ ہے 90 میں جو کیس بنا ہے کہ ٹانگ سے بم باندھ کے. ہاں جی, اسی طرح رانا ثناء اللہ صاحب جب اس پروسیس سے خود گزرے ہیں اس سے کہ ان کو پھر وہ جیل میں ڈالی کیس میں ڈالا گیا, ٹارچر کیا گیا, آج جب وہ اقتدار میں آئے ہیں دوبارہ سے وہ پھر ان کی لینگویج وہی ہے جی کہ ہم کیسز بنانے جا رہے ہیں. وہ بھائی آپ اس طرح کے کیسز بنا کے کل کیا نکال لیا تھا, آج آپ کیا نکالیں گے؟ سر سبق کوئی نہیں سیکھتا اپنے ماضی سے, اور شاید یہی المیہ پھر ہمارا کہ جناب ہم جو ہے المیہ یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں نا ماضی سے سبق سیکھو, لیکن المیہ یہ ہے کہ ماضی سے سبق کوئی نہیں سیکھتا, دوسرے کے لیے ضرور کہا جاتا ہے کہ وہ کریں. ہاں اب اچھا اگر آپ یہ دیکھیں کہ خان صاحب جو ہے جیل کاٹ رہے ہیں, ٹھیک ہے, خان صاحب کے ساتھ ان کی جو مسز ہے بشرا بیگم وہ بھی جیل میں ہے, لیکن اگر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کوئی سبق سیکھیں گے اس سے؟
لگتا تو نہیں ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا چیزوں سے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. خان صاحب اگر آئیں گے کیوں وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا؟ اس لیے کہ خان صاحب آئیں گے وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات اس لیے کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو یاد ہے ڈی جی آئی ایس آئی کی اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس ہوئی تھی کچھ عرصہ کافی عرصہ پہلے ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ جاتے تھے ان کے پاس کہ خان صاحب اکانومی، ہاں جی اکانومی، تو وہ کہتے تھے حزب اختلاف، حزب اختلاف، ٹھیک ہے بالکل مخالفین. خان صاحب بھی سبق نہیں سیکھیں گے، یہ بھی انہوں نے بھی سبق نہیں سیکھا. اچھا کیا ہوگا؟ آپ کیسز بنا دیں گے جی. چوہدری صاحب بات یہ ہے کہ میں عدلیہ میں آپ بھی ہوں نا یا میں بھی ہوں، تو آپ بھی ایک دفعہ تنگ آ جائے کہ یار کیا مقصد کیا ہے. دوسری ایک چیز بات یہ ہے کہ کچھ آپ کی جو پروسیکیوشن ہے وہ بھی تو صحیح ہو نا. ہاں جی بالکل پروسیکیوشن، لیکن پروسیکیوشن بھی کیا کرے اگر آپ کے پاس جو پروف ہے ٹھوس شواہد ہی موجود نہیں ہے. تو یہ سلسلہ یہ جو ہمارا دائروں کا سفر ہے تو شاہ جی یہ آپ کی بات بالکل بجا ہے، دائروں کا سفر بند کرنا ہوگا. تو کیا شاہ جی جیسے رانا ثناء اللہ یا کے بیان سے یہ ثابت نہیں ہو رہا کہ ریاست ہر صورت فی الحال عمران خان کو اندر رکھنا چاہ رہی ہے، یا ان کے مخالفین کسی بھی صورت ان کو اندر رکھنا چاہ رہے ہیں کہ جی ہم مزید کیسز بنا رہے ہیں، اگر کچھ میں رہائی ہو گئی ہے، ضمانت مل گئی ہے تو ہم مزید بنا لیں گے؟ جی اس کی میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک چیز تو آپ یہ نوٹ کر لیں اور آپ مثلا آپ اس سے یقیناً اتفاق کریں گے کہ خان صاحب بیانیاں بنانے میں تو ماہر ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر بھی ان کا قبضہ ہے، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، اور ہر بندہ ان کے سوشل میڈیا سے ضرور ڈرتا ہے. ان سے ڈرے نہ ڈرے سوشل میڈیا سے ضرور. اچھا ایک سوشل میڈیا سے ڈرتا ہے اور دوسرا خان صاحب اگر جب باہر ہوتے ہیں نا تو ہر روز وہ ایک ویلا کو ہماری طرح کر دیتے ہیں. ہم تو پھر وقفہ وہ ہر روز کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ان کی تقریر سے اور ان کے سوشل میڈیا سے یہ ڈرتے ہیں. اب ان کی جو کوشش ہے خان صاحب وہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی 16 ماہ گورنمنٹ کا جو بیگیج ہے نا کہ مہنگائی بھی، پیٹرول کی قیمتیں بھی، بجلی کی قیمتیں بھی، یہ سارا کچھ جو بڑا ہے، تو ان کی کوشش یہ ہے کہ جس طرح سعودی عرب سے وعدہ ہو گیا، سعودی سرمایہ کاروں سے ہو گیا، یو اے ای سے ہو گیا، امیر قطر، امیر کویت آ رہے ہیں، چائنا سے مقصد جا رہے ہیں، تو ان کی کوشش یہ ہے کہ ان کی رہائی تک کچھ ہم اکانومی کے اندر اتنا کر دیں کہ اگر خان صاحب باہر بھی نکل آتے ہیں نا تو وہ عوام کو سڑکوں پر نہ لا سکے، سڑکوں پر نہ لا سکے، ان کے بیاننگ کے اندر وہ طاقت نہ رہے جو پہچان. کیوں کہ چوہدری صاحب ایک چیز یاد رکھیں، ان کا بیانیہ اس وقت تک ہی پرویل کرے گا، اس وقت تک ہی پاورفل ہوگا جب تک اکانومی بہتر نہیں ہوتی اور جب تک عوام کو ریلیف نہیں ملتا. یہ ان کی کوشش یہ ہے کہ چاہے بوگس کیسز ہی ہیں اس وقت تک خان صاحب کو اندر رکھیں جب تک ہم اکانومی صحیح نہیں کر لیتے اور عوام کو ریلیف نہیں دے دیتے، تاکہ خان صاحب باہر اگر آئیں تو ان کا بیانیہ یا عوام کو سڑکوں پہ ہمارے خلاف نہ لا سکیں. تو دوستو آپ نے سید ذوالفقار علی شاہ کی رائے سنی کہ یہاں پہ ہمارے ہاں یہ ازل سے ہی چل رہا ہے، جب سے یہ ملک وجود پذیر ہوا ہے کہ مخالفین کو اپنے اپنے دور میں سب نے دبانے کی اور جیلوں میں ڈالنے کی جو روش اپنائی ہوئی ہے اور جو دائروں کا سفر ہے وہ ہم نے جاری رکھا ہوا ہے. اگر کل عمران خان کو جب ہم کہتے تھے کہ خان صاحب نفرت، غصے اور انتقام کی سیاست کو چھوڑ دیں، نہ خان صاحب اس کو چھوڑنے پر راضی تھے اور نہ ہی آج کے حکمران جو ہے اسی طرز سیاست کو چھوڑنے پر راضی نظر آ رہے ہیں. صرف ایک دوسرے مخالفین جب اپنے اپنے دور میں حکومت میں ہوتے ہیں تو مخالفین کو جیلوں میں بند کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کو کھل کھیلنے کا موقع مل جائے. اب ہماری سیاست کب بالغ ہوگی، کب وہ اس قابل ہوگی کہ وہ اپنے مخالفین کا مقابلہ اس میدان میں کرنے کے بجائے کارکردگی کے میدان میں کریں. آج تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ویلاگ تک کے لیے شہزاد چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.